اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر، اس دن ہم نے پڑھا تھا خدیجہ مستور کے مختصر حالات زندگی اور ان کی نثری خصوصیات، اور آج ہم شروع کریں گے ایک سبق۔ یہ اقتباس ہے جو آنگن سے مجھے ناول آنگن سے دیا ہوا ہے، اور یہ ناول جو ہے یہ اس کا موضوع دراصل قیام پاکستان سے قبل آزادی کی جدوجہد ہے جو مسلمانوں نے کی ہے، اس پر لکھا گیا ناول۔ تو آنگن ناول کا نام ہے، اقتباس یہ جو لیا گیا ہے سبق صنف ادب ناول، مصنفہ جو ہے خدیجہ مستور ہیں اور ماخذ جو ہے آنگن۔ تو خدیجہ کے لفظی معنی ہوتے ہیں وقت سے پہلے پیدا ہونے والی بچی، ماخذ جو ہے یعنی جس سے دیا گیا ہے وہ آنگن ہے، اور ناول کا موضوع ہے قیام پاکستان سے قبل آزادی کی جدوجہد۔ ناول ہماری زندگی کی تفسیر ہے۔ ڈاکٹر محمد عارف کہتے ہیں کہ ناول وہ صنف ادب ہے جس میں پورا انسان اور اس کی کل کائنات جو ہے اس کا جاندار عکس نظر آتا ہے، اور ناول کے علاوہ تمام اصناف میں انسان بھرپور انداز میں جلوگر نہیں ہوتا، یعنی ناول کے علاوہ جتنی بھی اصناف نثر ہیں ان میں پورا انسان جو ہے وہ ورک کرتا ہوا یا اس کی جو تفصیل نہیں آتی، لیکن ناول میں پورا انسان جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے اس کی ایک تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے۔ ناول کا ماخذ جو ہے عربی زبان کا لفظ ناویلا ہے، یعنی ناویلا سے ناول نکلے جس کے معنی نیا یا اچھوتر ہے۔ ناول انگریزی زبان کی دیر ہے جو انگریزوں کے ساتھ ہی ہندوستان میں وجود میں آیا۔ اس نے 19ویں صدی میں برصغیر میں فروغ پایا۔ 19ویں صدی میں ناول نے جو ہے برصغیر میں جو ہے ترقی کی۔ ناول کے اجزائے ترکیبی قصے مل کر ناول بنتا ہے۔ قصہ جو بنیادی کہانی جو ہوتی ہے جس کو جو ہے سامنے لانا ہوتا ہے، پلاٹ وہ جس پر پلاٹ اسے کہتے ہیں جس پر بلڈنگ استوار ہوتی ہے، یعنی وہ بنیادی باتیں جس پر اسے کو جو ہے لکھا گیا ہے۔ کردار نگاری، اس کے اندر جو کردار آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں، رول پلے کرتے ہیں، اسلوب لکھنے کا انداز اس کو کہتے ہیں مثلاً منظر نگاری، جس جہاں پر جو کردار ہوتے ہیں اس کا ماحول، وہ جگہ، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ زمان و مکان یعنی وقت اور زمانہ، اور جس جگہ پر پلے ہو رہا ہوتا ہے وہ، اور نقطۂ نظر وہ بنیادی سوچ جس کی وجہ سے ناول لکھا گیا ہے۔ یہ اس کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اب شروع کرتے ہیں اس ناول کو، آنگن کو۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلی ناول نگار خاتون جو ہے وہ اس کا نام ہے اصلاح النساء، ناول کا نام ہے اصلاح النساء، اور اس ناول نگارہ کا نام ہے رشید النساء۔ اس نے اپنا ناول جو ہے 1881 میں لکھا، تو یہ پہلی ناول نگارہ ہے۔ ویسے اردو کا پہلا ناول نگار ہے جو ڈپٹی نذیر احمد ہے، اور اس کا پہلا ناول جو ہے مراقب العروس ہے۔ اس نے بھی اس ناول نگارہ جو رشید النساء ہے، اس نے بھی مولوی نذیر احمد کے ناول مراقب العروس سے متاثر ہو کر اپنا یہ ناول لکھا۔ تو ناول کا یہ جو اس اقتباس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، خدیجہ مستور کا ناول آنگن ایک کرداری ناول ہے، یعنی اس ناول کے اندر مختلف کردار ہیں جو کہانی کو، ان کے ذریعے کہانی آگے بڑھتی ہے۔ یہ ناول تاریخ پاکستان سے قیام پاکستان، کلاس تاریخ پاکستان، مرکب اضافی پاکستان کی تاریخ، اور قیام پاکستان یہ بھی مرکب اضافی پاکستان کا قیام، ٹھیک ہے۔ تاریخ پاکستان، تاریخ پاکستان، مرکب اضافی اور قیام پاکستان، یہ بھی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی ایسا مرکب جو مضاف علیہ آخر اضافت اور مضاف سے مل کر بنے، مرکب اضافی کہلاتا ہے۔ تو تاریخ پاکستان سے قیام پاکستان تک کے زمانے پر محیط ہے، یعنی جب سے پاکستان کی جدوجہد کا آغاز ہوا وہاں سے لے کر پاکستان بن جانے والے کے وقت تک جو یہ پھیلا ہوا ہے۔
عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے. عالیہ عالی کی تعویذ، عالی کا مطلب بلند مرتبہ، عالیہ بلند مرتبہ، عالی کی تعویذ. عالیہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے، بنیادی کردار جو ہے وہ اس کا کیا ہے؟ عالیہ، جس کے ارد گرد باقی کردار جو ہے گھومتے ہوئے یا اپنے کردار اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اسی مرکزی کردار کے ذریعے پوری کہانی کاری تک پہنچنی ہے، اور یہی جو مرکزی کردار ہے اس کے ذریعے پوری کہانی جو ہے پڑھنے والے تک پہنچتی ہے. عالیہ اپنے سرکاری ملازم باپ کی موت کے بعد اپنے ددیال کے آبائی گھر میں، ددیال کہتے ہیں دادا کا خاندان، ٹھیک ہے، باپ دادا کے خاندان کو ددیال اور ماں کے خاندان کو کہتے ہیں ننیال. انگلش میں باپ دادا کے خاندان کو کہتے ہیں پیٹرنل اور ماں کے خاندان کو کہتے ہیں میٹرنل. ملازم باپ کی موت کے بعد اپنے ددیال کے یعنی اپنے دادا کے آبائی گھر، آبا کہتے ہیں باپ کو، اور باپ کو، اور جد کہتے ہیں دادا کو، جو اس کی جمع ہوتی ہے اجداد، اور آبا کی جمع ہوتی ہے آبا و اجداد لکھا جاتا ہے، یعنی باپ اور دادا کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ آ جاتی ہے. وہ گھر جس گھر میں اس کے دادا رہتے تھے اس گھر میں وہ آ جاتی ہے اپنی ماں کے ساتھ، اس گھر میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ اس گھر میں اب اس کا چاچا رہتا ہے، جس کے اپنے ملازم کا باپ جو تھا وہ گورنمنٹ سرونٹ تھا، ملازم تھا، فوت ہو گیا ہے. چھما کی تانیث ہے، کس کی؟ چھما کی تانیث ہے. چھما کا مطلب ہوتا ہے کلاس رحم دل، رحم کرنے والا، صبر کرنے والا. چھما اور اس کی تانیث چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے. دیکھیں یہاں پر سکتہ لگایا گیا چھمی کے بعد، اگر یہ سکتہ نہ ہوتا تو چھمی عالیہ ایک ہی نام بن جاتا. تو سکتہ اس لیے لگایا کہ چھمی عالیہ کی چچا زاد بہن ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ عالیہ کی چچا زاد بہن جو ہے وہ کیا ہے؟ چھمی ہے. چھمی کی ماں کی موت کے بعد اس کا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے. جو ہی اس کی والدہ فوت ہوتی ہے چھمی کی تو اس کے والد صاحب دوسری شادی رچا لیتے ہیں اور اسے اپنے بھائی کے گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور یہ جس گھر میں عالیہ آ جاتی ہے اپنی ماں کے ساتھ، اس گھر میں وہ ہے اس کا جو دوسرا چاچا ہے، تو اس کی ماں کے بعد موت کے بعد دوسری شادی کر لیتا ہے، اور پھر اس کو اسی گھر میں، جس گھر میں عالیہ اپنے والد کی وفات کے بعد آتی ہے اپنی ماں کے ساتھ، اسی گھر میں چاچا کے گھر میں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اور کبھی پلٹ کر خبر نہیں لیتا، کبھی واپس آ کر ان کا پتہ ہی نہیں کرتا کہ کس حال میں ہے، کس طرح ان کا گزر اوقات ہوتا ہے. بس صرف ہر مہینے براہ راست تھوڑا سا خرچ بھیج دیتا ہے. گویا جیسا کہ حالات کا جبر ظلم زبردستی عالیہ اور شمی کو بڑے چاچا کے آنگن میں لے آتے ہیں. یعنی یہاں پر ناول نگارہ کہتی ہیں، مصنفہ کہتی ہیں، حالات کا ظلم، حالات کا جبر، یعنی حالات کی مجبوری کی وجہ سے عالیہ بھی اس چاچا کے گھر میں آ جاتی ہے اور شمی بھی اس بڑے چاچا کے آنگن میں اس کے گھر میں آ جاتی ہے، کیونکہ ان کا اور سہارا نہیں ہے کس کے پاس جائیں، تو یہاں ہی آ جاتے ہیں وہ. اور یوں اور اس طرح وہ اس آنگن کا اس آنگن کا حصہ بن جاتی ہیں، اور وہ اس گھر کا، وہ بھی اس گھر کی ایک فرد بن جاتی ہیں دونوں. جو ملک کی تقسیم کا گواہ ہے، یہ گھرانے کس کا گواہ ہے؟ ملک کی تقسیم کا. جب گواہ کہتے ہیں وٹنس کو، شہادتی کو. تو جو ہندوستان جو تقسیم ہوا، اس گھرانہ اس دور کا یہ گھرانہ جب تحریک پاکستان چلی اور پھر تقسیم ہوا تو یہ گھرانہ اس کا گواہ ہے، کیونکہ اس آنگن میں اس دور کے، کیونکہ اس گھر کے اندر اس زمانے کے سیاسی خیالات، سیاست سے متعلق خیالات، سیاست سے متعلق سوچ رکھنے والے نمائندے، رکن، ممبر لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. یعنی اس گھر میں یہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس میں کانگریس کے لوگ بھی ہیں اور مسلم لیگ کے لوگ بھی ہیں. کانگریس کے لوگ چاہتے ہیں
پاکستان نہ بنے، اور مسلم لیگ کے لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان بنے، لہذا ان کے درمیان سیاسی کشمکش جو ہر وقت جاری رہتی ہے۔ مثلا بڑے چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر وہ پیش کرتا ہے، مثال دیتا ہے کہ بڑے چاچا جو ہیں وہ کس کی سوچ کے مالک ہیں؟ کانگریسی۔ کانگریس ابھی بی جے پی کی حکومت ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کی۔ اس سے پہلے کی کلاس پچھلے 5 سالے میں بھی بی جے پی کی حکومت تھی، بھارتیہ جنتا پارٹی جو پاکستان کی سخت مخالف جماعت ہے، اس سے پہلے جو تھی وہ کانگریس کی حکومت تھی، اور وہاں کا پرائم منسٹر جو تھا اس کا نام تھا منموہن سنگھ۔ تو وہ پارٹی کانگریس کی، اندرا گاندھی کا جو خاندان ہے ان کی پارٹی جو یہی کانگریس ہے۔ کانگریس انگریزی زبان کا لفظ کراس، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزم یا محفل۔ انگریزی کا زبان کا لفظ ہے کانگریس، RESS کانگریس۔ اور یہ 1885 میں 1885 میں ایک ریٹائرڈ سول سرونٹ، آرمی کا نہیں، پولیس کا نہیں، سول اداروں کا ایک ریٹائرڈ ملازم تھا انگریز، اس کا نام تھا لارڈ ایلن ہیوم، اس کو ہیوم شارٹ کٹ لکھا جاتا ہے۔ تو اس نے کانگریس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد 1885 میں 1885 میں ایک ریٹائر سول ملازم جو تھا، ریٹائر ہو چکا تھا نوکری سے، اس نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ چچا کٹر کانگریسی سوچ کے مالک ہیں، جبکہ جمیل بھیا کی تانیث، جمیل بھائی کا جو ہے وہ مخفف تخفیف کیا لفظ، جمیل بھیا اور شمی اس دور کے عام، جمیل کا مطلب ہوتا ہے حسین، خوبصورت، شکیل، جبکہ جمیل بھیا اور شمی اس دور کے عام مسلمان نوجوانوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی چاچا جو ہے وہ کانگریس سوچ کے مالک ہیں، اور جمیل بھیا اور شمی جو ہیں اس دور کے عام مسلمان جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یعنی ان کی بھی وہی سوچ ہے جو مسلمان نوجوانوں کی سوچ ہے کہ پاکستان بننا چاہیے۔ وہ مسلم لیگ اور پاکستان سے محبت کرنے والے کردار ہیں۔ یہ دونوں کریکٹر جو ہے مسلم لیگ سے اور پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ مسلم لیگ 1906 میں بنی، 1906 میں مسلم لیگ بنی، ٹھیک ہے۔ مسلم لیگ کا مطلب ہے جماعت، مسلم کا مسلمان، اور لیگ کا مطلب ہے مسلم۔ لیگ لیگ کا مطلب ہے جماعت، اور مسلم جو ہے مسلمانوں کی جماعت۔ 1906 میں اس کا یہ بنی، اور یہ دونوں کردار جو ہے کا تعلق اس سے مسلم لیگ سے ہے۔ عالیہ کی اماں ذہنی طور پر انگریز نواز کردار ہے۔ عالیہ کی جو ماں ہیں مینٹلی طور پر، ذہنی طور پر، سوچ کے لحاظ سے یہ انگریز کو چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، کہ انگریز ہی یہاں پر رہے۔ کریمن بوا، کریمن کا مطلب ہے سخاوت کرنے والی، فیاض، بوا کا مطلب ہے پھوپھی، ہمشیرہ یا آپا، کوئی سیاسی نظریاتی کردار تو نہیں۔ کریمن بوا جو ایک کردار ہے وہ اگرچہ اس کی کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی سیاسی عزائم اس کے نہیں، لیکن مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی یادگار ضرور ہے۔ البتہ مسلمانوں کے شاندار ماضی کی یادگار ضرور ہے۔ اس کے کردار سے مسلمانوں کا عظیم جو گزرا ہوا عظیم دور ہے وہ نظر آتا ہے۔ اس ناول کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس دور کے تمام تر سیاسی مارکوں کو، اس ناول کی سب سے بہترین جو بڑی خوبی ہے، خصوصیت یہ کہ اس دور کے تمام تر سیاسی جھگڑے، لڑائیاں، کوششیں جو پاکستان کے لیے ہو رہی تھی یا پاکستان نہ بننے کے لیے جو کوششیں کانگریس کر رہی تھی، تو وہ تمام تر آپس کی جو کھینچا تانی
ایک جھگڑا تھا، کشمکش تھی، اس کو ایک چھوٹے سے آنگن میں متحرک کرداروں کے ذریعے پوری شدت کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ کیا ایک آنگن کے اندر پوری شدت کے ساتھ، بھرپور عروج کے ساتھ، مکمل کوششوں کے ساتھ متحرک کرداروں کے ایک دو ڈیوی کردار ہوتے ہیں، ایک متحرک کردار ہوتے ہیں، کام کرنے والے اپنے دکھانے والے کے کردار کا پتہ چلے یہ کردار کچھ کر رہا ہے، تو متحرک حرکت کرتے ہوئے کرداروں، کام کرتے ہوئے کرداروں کے ذریعے جو ہے پوری تیاری کے ساتھ، پوری طریقے سے، پوری فنکاری کے ساتھ جو ہے اس کے اندر دکھایا گیا ہے۔ ناول شروع ہوتا ہے یہاں سے، اقتباس شروع ہوتے ہیں، امتحان کے بعد جب عالیہ نے سر اٹھایا، سر اٹھانا کلاس کیا ہوتے ہیں؟ محاورہ، سر اٹھانا محاورہ، دو یا دو سے زیادہ الفاظ کا وہ مرکب جو اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ محاورہ کہا جاتا ہے۔ تو امتحان کے بعد عالیہ نے سر اٹھایا، سر اٹھانا فارغ ہونا، سر اٹھایا کیا مطلب؟ فارغ ہوئی، امتحان دے کر فراغت حاصل کی، فرصت حاصل کی، امتحان مکمل کر چکی، دے چکی، تو بہار جا چکی تھی۔ بہار کا جو ہے وہ کب شروع ہوتی ہے؟ اپریل میں شروع ہوتی ہے۔ اپریل کے APRIXX لاطینی زبان کا مطلب سے اس کا مطلب ہے کھل جانا، کیونکہ بہار کا آغاز جو ہے اپریل میں ہوتا ہے، تو بہار جا چکی تھی، یعنی بہار ختم ہو گئی تھی، ہواؤں میں گرمی بس گئی تھی، بہار ختم ہو گئی تھی، گرمی آ گئی تھی، خزاں بہار، گرمی سردی خزاں بہار، بہار جب نہ زیادہ سردی ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، وہ موسم چلا گیا تھا، اب ہواؤں میں گرمی آ گئی تھی، موسم بدل گیا تھا، نالی سے ڈھیروں پانی کیاری میں جاتا، نالی سے بہت زیادہ پانی کئی پھولوں کی کیاری میں چھاتا، مگر پھولوں پر رونق نہ آتی، بہت زیادہ گرمی تھی، پانی اچھا خاصا پانی پھولوں کو ملا کرتا تھا، لیکن پھولوں پر پھر بھی فرق نہیں پڑتا تھا، وہ جو ہے مٹی جو ہے گیلی نہیں ہوتی تھی، تر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ گرمی کی وجہ سے زمین جو ہے بہت زیادہ خشک ہو چکی تھی، پتیاں مرجھا کر جھڑتی رہیں۔ یہاں پر ادیب نے کیا لگایا ہے؟ وقفہ، جب اس کو کہتے ہیں کلاس سکتہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ، یہ سب سے کم ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے، اس کے بعد اس کو کہتے ہیں وقفہ، یہ سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ چیز، یہ اس کو کہتے ہیں ختمہ، یہ چیز اس کو کیا کہتے ہیں؟ ختمہ، اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ، ایسے ایک کو کہتے ہیں رمز، کیا مطلب ہے؟ رمز، رمز کا مطلب ہے اشارہ، جمع ہوتی ہے رموز، رموز اوقاف ان کو کہتے ہیں اردو میں، اور انگلش میں کہتے ہیں پنکچویشن، یہ چیز نظریہ یا فجائیہ کا نشان، سائن آف ایکسکلیمیشن، یہ چیز کویسچن مارک، سوالیہ نشان، یہ چیز اس کو کہتے ہیں علامت حذف، علامت حذف، اور انگلش میں کہتے ہیں نوٹ آف ڈراپنگ۔ اس کے علاوہ یہ چیز اس کو کہتے ہیں انگلش میں کہتے ہیں انورٹڈ کاما، اردو میں کہتے ہیں وابین۔ کسی کا قول نقل کرنے کے لیے کتاب، اگر کسی جگہ کتاب لکھنے آ جائے، کتاب کا ذکر آ جائے، اس کتاب کو یا خاص چیز کو انورٹڈ کاما کے اندر لایا جاتا ہے، کیونکہ عراق اور دمشق کے علماء کرام نے یہ چیزیں جو تھیں، یہ رموز اوقاف کا ایجاد کیے تھے، انوینٹ کیے تھے، اور پھر حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن مجید پر یہ علامتیں لگیں، یہ علامتیں جو ہے قرآن مجید کے اندر بھی تقریباً پائی جاتی ہیں۔ تو جھڑتی مرجھا پرجا، اس کو کہتے ہیں صنعت تکرار لفظی، جب دو لفظ ایک طرح کے دو لفظ آگے پیچھے آ جائے تو ان کو تکرار آ جاتی ہے، تو اس تکرار کو کیا کہتے ہیں؟ تکرار لفظی۔ جھڑتی رہیں، گرتی رہیں، مارے پیاس کے ننی ننی چڑیوں کی چونچیں کھلی رہتی، بہت
بہت زیادہ پیاس لگتی گرمی کی وجہ سے چڑیوں کو تو ان کی چونچیں کھلی رہتی، یعنی ایک طرح سے وہ پانی ڈیمانڈ کر رہی تھی یا گرمی کا احساس ہوتا ان کی چونچیں کھلنے کی وجہ سے تو کھلی رہتی۔ اور چولہے کے پاس کام کرنے والی کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیاں نہ چھوٹتی، اور چولہے پر ایک تو گرمی اور پھر چولہے پر کام کرنا انتہائی مشکل ہوتا، تو وہ جو ان کی پھوپھی تھی کریمن بوا تو اس کے ہاتھ میں جو ہے چھوٹا سا پنکھا ہوتا جسے پنکھیا کہتے ہیں، تو پنکھے کا ایک ہوتا ہے اس میں مکبر اور یہ ہے پنکھا اس میں مکبر اور پنکھیا اس میں مصور پنکھیا اس میں مصور۔ تو کریمن بوا کے ہاتھ سے پنکھیا نہ چھوٹتی، یعنی ہر وقت اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پنکھا ہوتا اور اس کے ساتھ ہاتھ دستی پنکھا جسے کہتے ہیں ہوتا، وہ جلاتی رہتی تاکہ اسے گرمی کا احساس نہ ہو، اس پنکھے کی وجہ سے اسے ہوا ملے۔ شام کو سین ٹھنڈا کرنے کے لیے کتنی پانی کی بالٹیاں چھڑک دی جاتی تھیں، پانی کو پورے اس ایریے میں پھیلانے کو، جہاں پھیلانا ہو اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنے کو کیا کہتے ہیں، گرانے کو کیا کہتے ہیں، چھڑکنا، تاکہ پوری زمین پر وہ آ جائے۔ تو شام کو سین کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سخت گرمی ہوتی تھی تو اچھی خاصی بالٹیاں جو ہے سین میں گرا دی جاتی تھیں کہ سین کی گرمی جاتی رہے، سین کی تپش ہو، سین کی مٹی سے تپش نکل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، پھر بھی سکون نہ ملتا، پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، گرمی بدستور اپنا زور دکھا رہی تھی، سارا ماحول جل رہا تھا، یعنی گرمی اپنے بڑے عروج پر تھی۔ ان بیکار کا استعمال کیا کلاس سابقہ، بیکار، یہ کیا استعمال کیا ہے، سابقہ، بیکار، بے برابر، بے بس، تو ان بیکار، ویران اور گرم دنوں میں بڑی چچی نے چھمی کے جہیز کے 5 جوڑے کپڑے اس کے سپرد کر دیے تھے۔ کس کے؟ بڑی چچی نے 5 جوڑے چھمی کے جہیز کے سینے کے لیے عالیہ کے حوالے کر دیے تھے۔ دوپہر میں جب سناٹا چھا جاتا، جب دوپہر ہو جاتی اور ہر طرف خاموشی کا دورہ ہوتا تو وہ مشین پر کپڑے سینے بیٹھ جاتی مشین لے کر، سلائی مشین، اور چھمی کے جہیز کے کپڑوں کو سینا شروع کر دیتی۔ بڑی چچی سے تو اب کچھ بھی نہ ہوتا تھا، کیونکہ بڑی چچی تو کپڑے سینے والا کام ابھی نہیں کر سکتی تھی، لہذا اس نے عالیہ کے حوالے کر دیے تھے۔ ہر وقت گوجی سی رہتی، کون؟ بڑی چچی جو ہے ہر وقت پریشان رہتی تھی، اور جب آدمی پریشانی کے عالم میں ہوتا تو وہ اپنی توجہ کے ساتھ کوئی کام نہیں کر سکتا۔ ادھر بھی وقفہ لگایا گیا ہے، سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہراؤ ظاہر کرتا ہے، ان کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگتا تھا کیونکہ پریشان رہتی تھی، اور اماں تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اور اپنی ماں کے بارے میں کہتی ہیں کہ وہ تو ویسے بھی چھمی کو برداشت نہیں کرتی تھی، اس کے ساتھ اس کی انبن تھی، ان کے ساتھ ان کی لگتی نہیں تھی۔ ان کا بس چلتا تو جہیز کے کپڑوں سے چھمی کا کفن سی ڈالتی، اگر ان کے بس میں ہوتی، ان کی طاقت کی بات ہوتی تو اسی جہیز کے جو کپڑے تھے ان کو کفن بنا دیتی، یعنی انہیں ختم کر دیتی، اتنی ان کے ساتھ ان کی انبن تھی، میوچل انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی۔ بس صرف ایک عالیہ رہ گئی تھی جو بڑے خلوص سے جہیز سے کپڑے جہیز سی رہی تھی، اس کا یعنی ایک عالیہ رہ گئی تھی جو سمی کو پسند کرتی تھی، اور وہ اس کا جو جہیز کے کپڑے تھے ان کی سلائی کر رہی تھی، اور بڑی محبت سے، سچے دل سے، اور ہر وقت چھمی کے اچھے نصیب ہونے کی دعائیں کر رہی تھی، ہر وقت چھمی کی خوش بختی کے لیے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا بخت اچھا کرے اور اس کی زندگی جو ہے اچھی ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ پیراگراف ختم ہوا۔ اگلے پیراگراف، ادھر شمی تھی کہ اپنے نصیب کی بازی لگنے، نصیب اپنے بخت کی بازی کہتے ہیں کھیل، لگنے سے بے خبر سارے گھر میں ادم
ڈھاتی پھر رہی تھی، یعنی ادھر شمی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شادی ہونے والی ہے، اور یہ جو کپڑے سے رہے جو تیاریاں ہو رہی ہیں یہ اس کی شادی کے لیے ہو رہی ہے، بے خبر سب کا استعمال کیا ہے ادیب نے۔ ادم ڈھاتی پھر رہی تھی، ادم بہت زیادہ شور مچاتی ہوئی گھر میں گھوم رہی ہوتی تھی، اس کو اس بات کی بالکل کوئی خبر نہیں تھی۔ بڑے چچا کو دیکھتے ہی اسے پاکستان کا خیال ستانے لگتا تھا۔ دراصل یہ مسلم لیگی سوچ کی مالکت تھی بھی، اور اس سے زیادہ جمیل بھیا کی وجہ سے، کیونکہ جمیل بھیا مسلم لیگی تھے اور جمیل بھیا کی وجہ سے اس کو مسلم لیگ سے محبت کرتی تھی، چونکہ ان کے چچا جو تھے وہ کانگریس تھے اور کٹر کانگریسی، سخت کانگریسی نظریات کے حامل وہ تھے، اس لیے جو ہی چچا ان کو نظر آتے تو یہ پاکستان کے حق میں جو ہے باتیں کرنے لگتے تھے اور اسے تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انگریزوں کو وہ بے نقط سناتی کہ اماں کے چھکے چھوٹ جاتے، یعنی انگریزوں کو چچا کے سامنے بڑی گالیاں دیتی تھیں، ان کی مخالفت کرتی تھیں، ایسی گالیاں دیتی تھیں کہ اماں جو تھیں وہ گھبرا جاتی ہوتی تھیں کہ کتنی گالیاں یہ دے دی انگریزوں کو، بدحواس ہو جاتی تھی وہ۔ اور جب سب کو چڑھا کر اور سب کو تنگ کر کے سب کو پریشان کر کے وہ تھک جاتی تو پھر عالیہ کے پاس آ گھستی، سب کو اپنی یہ کوشش کہ مسلم لیگ کی باتیں کر کے اور کانگریس کو جو ہے کانگریسی سوچ کے حامل اس آدمی کو، اپنے چچا کو تنگ کر کے سب تھک جاتی، اپنا مشن پورا کر دیتی، تو پھر وہ کس کے پاس آ جاتی؟ عالیہ کے پاس آ بیٹھتی۔ اے بجیا، باجی کا اسم تصغیر جسے کیا کہتے ہیں؟ مؤنث۔ اے بجیا یہ کس کے کپڑے سل رہے؟ اے اللہ کتنے پیارے ہیں، یہ کون پہنے گا؟ وہ اٹھلا کر پوچھتی، وہ بڑے فخر کے ساتھ بڑے غرور کے ساتھ ان کپڑوں کے بارے میں عالیہ سے پوچھتی کہ یہ آپ کس کے کپڑے سی رہی ہیں اور ان کو کون پہنے گا؟ کس کے ہیں؟ چھمی۔ عالیہ بہانہ کرتی کہ کہیں سچی بات کا پتہ نہ چل جائے، اب دوبارہ پوچھتی کہ کس کے ہیں؟ چھمی پوچھتی کس کے ہیں عالیہ کے کپڑے؟ عالیہ بہانہ کر دیتی، یعنی اسے ٹال دیتی، صحیح نہیں بتاتی کہ پتہ نہ چل جائے اس کو کہ اسی کے کپڑے سے لے جا رہے ہیں۔ ایک دوپٹہ ہمیں دے دیجیے۔ اب چھمی عالیہ سے یہ سوال کرتی ہیں ایک دوپٹہ ذرا مجھے بھی دے دو، اس میں سے لچکا لگا کر اوڑھوں، میں اس کے ساتھ جو ہے گھوٹا لگا کر اس کو استعمال کروں گی، اوڑھوں گی۔ وہ چنے ہوئے دوپٹے کو ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے، سلیقے کے ساتھ رکھے ہوئے دوپٹے کو اٹھاتی اور اٹھا کر موڑنے لگتی، اسے یعنی خراب کرنے لگتی۔ دیکھیے میرا دوپٹہ کیسے لتے ہو رہا ہے، دیکھیں میرا دوپٹہ جو ہے کس طرح خراب ہو رہا ہے۔ کلاس اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔